اللہ خرچ کرو بولتا نا، اس میں ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، دلالت النس، عبارت النس. حضرت کچھ یاد آ رہا ہے کیا نس ہے؟ ڈائریکٹ نس کیا ہے؟ ظاہر معنی کیا ہے؟ صدقہ دو. دوسرا معنی کیا ہے؟ جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ کماؤ کہہ رہا ہے اللہ. اللہ جب کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو تو دوسرا معنی کیا؟ اے مومنو اتنا کماؤ کہ تم تمہاری ضرورتوں سے زیادہ کماؤ. اس کا اللہ حکم دے رہا ہے. کیوں؟ خرچ کرو جتنا مجھے ضرورت ہے، اس میں سے اللہ نہیں مانگتا. میرے بیوی بچے، میرے گھر کا کرایہ، ان کے اسکول کی فیس، کھانے کا پیسہ، اس میں سے میرا اللہ نہیں مانگتا. اللہ کس میں سے مانگ رہا ہے؟ میری ضرورت ختم ہونے کے بعد جو سیونگز آتی ہے اس میں سے 2.5% اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے ہم سے. تو مطلب کیا؟ اللہ خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے تو ایکسٹرا میں سے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے. دوسرا معنی کیا؟ اللہ ہم کو کتنا کمانے کو کہہ رہا ہے؟ جتنا تمنا ضرورت ہے اس سے زیادہ کمانے کو اللہ کہہ رہا ہے. تو ثابت ہوا کہ زیادہ کمانا بھی اللہ کی عبادت ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹرائی ٹو ارن مور فار دی سیک آف ادر پیپلس. دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. تم کو جتنا دینا تھا اتنا تمہارا حق ہے. اس سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالی دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے اللہ تم کو؟ He has given you the education or the talent or the capacity to earn more than what you require. That capacity, that education, that talent is from Allah, and whatever you earn from that education, that talent, that capacity, that belongs to other people, not to you. جو آپ کی ایکسٹرا ٹیلنٹ اللہ آپ کو دیا نا، وہ آپ کے لیے نہیں دیا، دوسروں کے لیے کمانے کے لیے دیا. تو اس میں سے دوسروں کو دو. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اب آپ پوچھیں گے حضرت اللہ میرے پاس سے لے کر کیوں دے رہا ہے؟ سب کو دے ڈالنا تھا نہیں. اصل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اصل میں اللہ سب کو دیا ہے. کنویں میں جو پانی ہے وہ سب کا ہے. زمین سے جو اناج اگاتی ہے زمین، سب کے لیے تیار ہے زمین اناج اگانے کے لیے. بارش کا پانی جو برستا ہے وہ سب کے لیے ہے. وہ جو فروٹ اگتے ہیں وہ سب کے لیے ہیں. سب کا نام لکھ کر رہتا ہے، سب کے لیے ہے. کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا ہے. کوئی جاتا ہے، اس کی طبیعت اچھی ہے، اس کا پاؤں سلامت ہے، اس کو آنکھ کو نظر آتا ہے، وہ جا کر اپنا اٹھا لیتا ہے. تو وہ ایکسٹرا اٹھاتا نہیں. وہ جو ایکسٹرا اٹھاتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، جو نہیں آ سکا اس کا ہے. مجھے گھر گزارنے کے لیے ایک دن کو 500 روپے کی ضرورت ہے، ترکاری کھانا وہ ہماری ضرورت. میں ایکسٹرا کمایا نا، وہ کس کا ہے؟ وہ ایکسٹرا وہ دوسرے کا ہے. اللہ اگر آپ متین، آپ کا کیا ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے؟ BSc کمپیوٹر سائنس. اگر اللہ سارے بچوں کو ایجوکیشن گریجویٹ بنا دے، آپ کو ایکسٹرا کمانے موقع ملیں گا؟ آپ کی کمپنی میں 5 لوگ ہیں، اگر آپ کے آفس میں 500 لوگ آ جائیں متین کے کیپیسٹی کے، سر وی آر ریڈی ٹو ڈو واٹ متین از ڈوئنگ، تو ان کو آپ کو وہ سیلری دے گا؟ وہ متین کو 10,000 دے گا، ان کو 10,000 دے گا، ان کو 10,000 دے گا، 10,000 سب کو 10,000 دے دے گا وہ. یہ اللہ تو وہ آ نہیں سکا. تو آپ جو ایکسٹرا کما رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے. اگر آپ بولے کہ میرا ٹیلنٹ ہے، میں BSc ہوں، میں انجینئرنگ سے کما رہا ہوں، اللہ اگر سب کو انجینئر بنا دے گا تو وہ سیلری ملے گی؟ جو قلت کار ہے، جو کارپینٹر ہے، جو میسان ہے، اگر اللہ سب کو انجینئر بنا دے، اللہ سب کو ٹیچر بنا دے، اللہ سب کو پروفیسر بنا دے، کالج میں جھاڑنے والے کو بھی اللہ پروفیسر بنا دے، تو کیا پروفیسر کو وہ سیلری دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو اسٹاپ سیئنگ دیٹ آئی ایم ارننگ بیکاز آف مائی ٹیلنٹ. نو. دوسرا بیکار انگلش آ رہی ہے.
معاف کرنا ہونا بول کو نہیں آئی انگلش، کئی کو آئی معلوم؟ سوچو کئی کو آئی؟ بڑا حکمت ہے یہاں پر. اللہ میرا رب العزت کوئی کہے کہ ہمیں محنت سے کمائے سو، ہمیں خون پسینہ ایک، تمہارے سے زیادہ خون پسینہ ایک کرتا گاڑی کھینچنے والا. کبھی جا کر دیکھیے موٹے اتارتے نا جو چاول، ہم مزے سے بیٹھ کر 100 روپے کا چاول دیو، وہ چاول موٹے اٹھانے والے کو جا کر دیکھیں کون خون پسینہ ایک کرا. میرے پسینے کی کمائی حضرت، میرے رات ساری جگ جگ کو پڑھ کو کمایا سو کمائی. اگر سب کو اللہ ٹیلنٹ دے دے تو کوئی آپ کو وہ سیلری نہیں دے گا. سارے انجینئرز بن گئے، کوئی پیخانہ دھونے کے لیے تیار نہیں ہوا تو سب سے زیادہ سیلری کسے ملے گی؟ پیخانہ دھونے والے کو ملے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ، سوال کیا تھا؟ اللہ سب کو دے ڈالنا نہیں، اللہ سب کو دیا. یہ آپ ہو جو دوسرے کا اٹھا لے کر آ گئے. اب آپ اٹھا لے کر آ گئے نا تو جو اٹھا لے کو آئے انہوں نہ دینا. تو جب سب دینا شروع کر لیں گے تو اچھا کیا ہوگا؟ آج میں جا کر اٹھانے کا ٹیلنٹ ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے، کل میرا بیٹا جا کر اٹھانے کا ٹیلنٹ نہیں رہے گا. آج میں اٹھا کر لا کر، جو اٹھا کر لا نہیں سکا اسے دے دیا تو کل اس کا بیٹا اٹھا کر لا کر میرے بیٹے کو دے دیا. یہی سسٹم محمدی سسٹم ہے. حضور نے یہی سکھایا، خود کھا لو، اس کے بعد جو بچتا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ کھلا لو. اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے کر آ گیا تو کوئی مسلمان بھوکا رہے گا کیا؟ ہر مسلمان مجھے جتنا گھر ضرورت ہے اتنا گھر میں رہ جاؤں گا، باقی پیسہ جسے گھر نہیں ہے اسے گھر دے دوں گا. ہر مسلمان یہ سوچنا چاہا تو کسی مسلمان کو کرایہ بھرنے کی فکر سے نیند جائے گی کیا؟ نہیں حضرت، سو ماریاں حضرت وہ لوگ کیا حضرت، ہمیں کیسا اٹھ کو صبح کو جلدی جلدی پڑے، ہمیں انہیں سولے کو ہے. ہاں، آپ کو اٹھنے کی سوچ دینے والا اللہ. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی سوچ دے کر اسے اٹھنے کی سوچ دیتا تو کرتے کیا؟ کل آپ کا بیٹا سست ہو جائے، سونے والا ہو جائے، کھلائیں گے نہیں کیا اسے؟ کھلائیں گے نا، کھلائیں گے نا. وما، اب کیا ہوا؟ آپس میں خرچ کرنے کی عادت رکھ لو تو تمہارا سسٹم اچھا رہے گا. ایک دوسرے، غریبی ختم ہو جائے گی، بے سہاراپن ختم ہو جائے گا، لڑنا ختم ہو جائے گا، جھگڑنا ختم ہو جائے گا، محبتیں بڑھ جائیں گی. شیخ متولی شعراوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت گزری نا، تم جو دکھا کر دو اچھا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی آدمی مالدار ہے، شارخ مالدار ہو گئے، سب کو معلوم ہو گیا شارخ مالدار ہو گئے، اللہ لائے وہ دن لے کر آئے شارخ ہارڈ ویئر کے کنگ بن جائیں. شارخ مالدار ہو گئے، سب کو پتا چل گیا شارخ کے لیے بہتر ہے سب کو دکھا کر دے. کیوں؟ لوگ ان سے حسد نہیں کریں گے. کیا بھائی اتنا رکلے کو بیٹھے ہی نہ با. کئی مالدار ایسے ہیں جو سب کو دکھا کر دیتے ہیں. انہوں نے دیتے بھائی ہماری مسجد کو، ان کے پاس گئے تو مل جائیں گا بھائی ان کے پاس. ان سے جلنے کی بجائے ان سے محبت کرنا شروع کر لیتے لوگ. اور جس کا مالدار ہونا کسی کو معلوم نہیں ہے وہ بہتر ہے کہ چھپا کر دے اور ثواب حاصل کر لے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم خرچ کرو وہ تمہارے بھلائی کے لیے ہے.